بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین، ہمارے ملک میں جو ہماری پر ایکڑ ییلڈ ہے وہ اتنی کم ہے کہ ہم سب کے لیے، میں بے شک مجھے استعمال کرنے دیں لفظ، ہم سب کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارا جو مد مقابل ملک ہے ہندوستان، جس سے ہم ہر چیز میں مقابلے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی زراعت کو اس کے لیول پہ لانے کی کبھی کوشش نہیں کی. آج خوش قسمتی سے لاہور کے جو بہترین جرنلسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ ہم آج ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے کسان کو موبلائز کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی جو فی ایکڑ پیداوار ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو ملک میں غربت کا مسئلہ ہے، جو پور آف دا پورسٹ جو ہمارے لوگ ہیں، جو خوراک سے محروم ہیں، ان کو کس طرح سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم اپنے سینئر دوستوں سے یہ پوچھیں گے کہ ان کے کیا ویوز ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زاہد عابد صاحب. زاہد صاحب، سوال ایک ہی ہے کہ ملک کی فی ایکڑ پیداوار جو کہ اس وقت 22 من ہے، جبکہ ہمارے مد مقابل جو ہندوستان ہے وہاں پہ 45 اور 48 من ہے، جبکہ دنیا میں 173 من گندم فی ایکڑ لینے کا ریکارڈ بھی قائم کیا جا چکا ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ باجوہ صاحب، بڑا اہم ایشو آپ نے اٹھایا ہے یقیناً، اور اب تک جو صورتحال ہے اس میں یقیناً ہمارے لیے اس میں بہت سی سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ ٹماٹر ہمارے پاس ہے، نہ گندم ہمارے پاس ہے، نہ پیاز ہمارے پاس ہوتا ہے، اور کپاس بھی ہم باہر سے درآمد کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایسی صورتحال ہے جو کہ بہت سے سوالات اٹھاتی ہے. آپ نے بھارت کے ساتھ اس کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا، تو میرا خیال ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم چونکہ پاکستانی پنجاب اور بھارتی پنجاب کو اگر دیکھیں تو یہاں پر زمین بھی ایک جیسی، فضا بھی ایک جیسی، پانی بھی ایک جیسا. اب مسئلہ جو نظر آتا ہے، یا انڈیا سے اگر کبھی ہمارے کوئی دوست آئیں ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ شاید وہاں پر ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ ہے، بیج کا استعمال بہت اچھا کیا جاتا ہے، جو کہ شاید پاکستان میں اس طرح ابھی تک نہیں کر پا رہا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے ہاں پانی کی جو کمی ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ سال کے 3 یا 4 مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں کسان کو وافر پانی ملتا ہے، باقی 8 مہینے وہ گزارا کرتا ہے یا تو بارش کے پانی پہ یا پھر کسی نہ اور ٹیوبل سے. اب ٹیوبل پر اگر وہ جاتا ہے تو ہماری بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم اسے استعمال کرے اور اپنا صرف گزارا کرے. تو یقیناً یہ ایسے ایشو ہیں. اب اس وقت جو گندم کا ایشو ہے ہمارے ہاں کہ 30 لاکھ ٹن کا اس وقت ہمیں شارٹ فال ہے. تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 173 من تک بعض ممالک لے چکے ہیں گندم کی پیداوار، تو یہ یقیناً ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں اگر موجودہ زمین پر ہی، جو زمین اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اوپر کسان کو تمام سہولیات دے دی جائیں، اسے خاص طور پر پانی. اور پانی کا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری جو نہریں اور کھالیں ہیں وہاں جو باقاعدہ سرکاری اعداد و شمار ہے 40 سے 50% پانی ضائع ہوتا ہے. اگر وہ صرف ضائع ہونے والے پانی میں سے بھی 20-25% پانی ہم استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہماری پیداوار کہیں بڑھ سکتی ہے. تو شاید جو حکومتی ایوان ہے وہاں شاید ترجیحات نہیں ہیں کہ ہم پیداوار بڑھائیں، وہ اس طرح بڑھائیں کہ اپنے آپ پہ ہم خود انحصاری کر سکیں. تو یقیناً حکومت کے سوچنے کی یہ چیزیں ہیں، پالیسی میکنگ جو ہے وہاں سے ہونی ہے. باقی ایک جو اگر ہم ترقی یافتہ دنیا سے بات کریں ممالک کی، تو وہاں شاید ایک فارمنگ کے بہت زیادہ کلچر ہے. ہمارے ہاں وہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں زمینیں ہیں لوگوں کے پاس، جس کی وجہ سے وہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں کرتے اور یہی کوشش کرتے ہیں کہ صرف اپنے سال گزارنے کے لیے وہ وہاں پر پیداوار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب تک حکومت کی طرف سے انسینٹو نہیں ملیں گے، بہتر سپورٹ پرائس نہیں ملے گی لوگوں کو، جو پروڈکشن آف کاسٹ ہے وہ جب تک کم نہیں ہوگی، لوگ اس کی طرف اتنا توجہ نہیں دیں گے. تو یہ 2-3 بنیادی چیزیں جن پر اگر حکومت توجہ دے تو کوئی وجہ نہیں کہ پوری دنیا کیا بھارت کو تو ہم کہیں نزدیک بھی ہمارا کاشتکار نہ آنے دے. تو یہ ایک جتنا محنتی اور جتنا جفاکش ہمارا کسان اور کاشتکار ہے وہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے.
لیکن اصل وسائل نہیں ہے اس کے پاس جو پروڈکشن آف کاسٹ بڑھ جاتی ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا، اور بالآخر مایوس ہو کے وہ صرف گزارا کرتا ہے کہ کسی طرح میرا یہ سال گزر جائے تو پھر میں دیکھوں گا کہ کس طرح اگلی فصل حاصل کرنی ہے۔ شکریہ زاہد صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں۔ یہی بات میں شیخ رشید صاحب سے پوچھتا ہوں۔ شیخ صاحب، کرکٹ اور ہاکی میں ہم ہندوستان کو اتنی بڑی ان کی آبادی ہے اور ہم چت کر لیتے ہیں۔ اس وقت بھی کبڈی کا جو ہے ورلڈ چیمپئن وہ پاکستان ہے اور بھارت کو ہرا کے ہے۔ میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیوں ہمارے جو کھیت ہیں وہ اتنی پیداوار نہیں دے رہے؟ کیا ہمارے کھیت بانجھ ہیں یا ہمارا کسان بانجھ ہے کہ وہ انڈیا سے اس کی پروڈکشن جو ہے ایوریج وہ آدھی سے بھی کم ہے؟ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ باجوہ صاحب۔ ابھی زاہد عابد صاحب فرما رہے تھے کسان کو ریلیف دینے کے حوالے سے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ پنجاب کے اور وفاق کے جو بجٹ ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو بہت بڑا جو اس میں نا کیا کہتے ہیں کہ فالٹ ملے گا۔ مثلاً 2019-20 میں انہوں نے کسانوں کی سبسڈی کے لیے 33 بلین 33 ارب روپے رکھے تھے۔ تو ایک بار مجھے وہ جانا پڑ گیا ڈی جی ایکسٹینشن کے پاس، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پچھلے سال کی جو مالی سال گزر چکا ہے، انہوں نے بتایا کہ یار وہ سبسڈی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں جو کھاد کی مد میں ہے، بیج کی مد میں ہے اور دیگر جو فیسیلیٹیٹ ہم کرتے ہیں کسان کو اس میں مد میں ہے۔ تو آج مجھے کچھ چوتھا لیٹر ہو گیا لکھے ہوئے فنانس ڈپارٹمنٹ کو، تو وہ پیسے نہیں ریلیز کر رہے۔ تو وہ جب 30 جون گزرا تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ کیا بنا سبسڈی کا؟ تو کہنے لگے کہ یار وہ لیپس ہو گئے ہیں، کہ وہ انہوں نے نہیں دیے۔ مطلب ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کتنا تھوڑا ٹائم ہے کہ آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں بجٹ میں کہ یہ کسان کو دیا جائے گا بیج کی مد میں، بجلی کی مد میں، گیس کی مد میں اور دیگر جو ہے ہم مراد دیں گے، وہ آپ نہیں کرتے۔ تو پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ آپ کو اس جو کسان ہے وہ آپ کو 40 من دے گا یا 42 من دے گا یا 50 من کی وہ کرے گا؟ ٹیکنالوجی موجود ہے آپ کے پاس، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس ایگریکلچر میں، وہ اگر آپ ان کو دیکھیں، رحیم یار خاں دیکھیں، بہاولپور دیکھیں، راجن پور دیکھیں، ڈی جی خاں دیکھیں، تو آپ محسوس کریں گے وہاں آپ کو 38 من 40 من مل رہی ہے۔ اور یہ جو لاسٹ گئی ہے وہ یہ گندم کی فصل جو ہے وہ 40 من تک بھی گئی ہے۔ لیکن اگر رحیم یار خاں تھوڑے ایکڑز میں ہے نا جی، ہاں نہیں، اگر 4 شہروں میں یا 4 اضلاع میں آپ اس کو لے رہے ہیں تو سینٹرل پنجاب میں یا دیگر علاقوں میں کیوں نہیں لے رہے؟ اس میں کس کی مطلب کس کی ذمہ داری ہے اور کون اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ صرف اور صرف اگر آپ بجٹ میں جو سبسڈی ایلوکیٹ کرتے ہیں کسانوں کے لیے، زمینداروں کے لیے، اگر آپ صرف اس پہ ہی عمل کر لیں تو ممکن ہے کہ یہ جو آپ 22 من کی بات کر رہے ہیں یہ 30 من تک پہنچ جائے۔ بہت خوب شیخ صاحب، بہت شکریہ۔ علی وقار بڑے قابل صحافی ہیں۔ علی، آپ نے شیخ صاحب کی باتیں سنی۔ شیخ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہمارے کنسرنڈ آفیسرز ہیں، ان کو ٹائم کا احساس نہیں ہوتا کہ کسان کو کس وقت سپورٹ کرنا ہے، اس کو کس وقت گائیڈ کرنا ہے، اور وہ اپنی فارمیلٹیز کو بعض دفعہ اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ سوئنگ سیزن جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال پہ؟ باجوہ صاحب شکریہ۔ جو ساری باتیں ابھی یہاں پہ ڈسکس ہوئی اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کسان یا ہماری فصلوں کی جو پیداوار ہے وہ کم کیوں ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک ہے کہ ترجیحات جو ہیں وہ ہماری نہیں ہیں۔ اگر آپ پچھلی گورنمنٹیں دیکھ لیں اور موجودہ گورنمنٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلی گورنمنٹ کے لوگوں کا بھی زیادہ جو جھکاؤ تھا وہ انڈسٹری کی طرف تھا، انڈسٹریلائزیشن کی طرف تھا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے ایسی جو ہماری ایگریکلچر لینڈز تھی ان کے لیے انہوں نے وہاں پہ اکنامک زونز بنانے کی طرف توجہ دی۔ اب موجودہ گورنمنٹ بھی ہے وہ بھی ایگریکلچر لینڈز جو لاہور یا اس کے ارد گرد جتنے مضافاتی علاقے جہاں پہ جگہ خالی پڑی ہے وہاں پر بھی انڈسٹریل زونز بنانے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ گو کہ ہم زرعی ملک ہیں، پوری دنیا میں جانا جاتا ہے کہ پاکستان کے 70% لوگ جو ہے زراعت سے ان کا تعلق ہے، اپنا
معاش وہ زراعت سے حاصل کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان علاقوں میں جا کے دیکھتے ہیں وہ کسان سے آپ بات کریں، اس سے پہلے آپ نے بات کی نہ تو ہمارے کسان بانجھ ہیں نہ ہماری زمینیں بانجھ ہیں، بلکہ ہمارے حکمرانوں کے ذہن بانجھ ہو چکے ہیں جو اس طرف نہیں آنے دینا چاہتے، کسانوں کو اوپر نہیں آنے دینا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسان جو ساری محنت کرتا ہے دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، وہ جو محنت کرتا ہے اس کا پھل وہ سارا وہ خود کھا جائیں انڈسٹری کی صورت میں۔ وہ گندم لگائیں تو اس میں سے وہ اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے سستے داموں گندم خریدیں اور ویلیو ایڈیشن کر کے مہنگے داموں باہر بیچیں۔ کوئی بھی فصل وہ چاہتے ہیں، مڈل مین کا کردار اس میں بہت بڑا اہم کردار ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے ایگریکلچر انپٹس ہیں، ادویات ہیں، فرٹیلائزرز ہیں، اس کے بعد پیسٹیسائڈز ہیں، ان میں اتنی دو نمبری ہے۔ اگر آپ مارکیٹ میں نکل کے دیکھیں تو جو جتنے آپ کے جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پر مجھے ابھی ایگریکلچر منسٹر کچھ دن پہلے بتا رہے تھے کہ پچھلے ایک سال میں انہوں نے کم و بیش 50,000 کے قریب FIRs درج کی ہیں، یہ جو جعلی زرعی ادویات اور فرٹیلائزرز بیچتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی اس کے اوپر قابو نہیں ہے، وہ ابھی تک قابو نہیں کر پائے اس جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی کہ اس دو نمبری اور جال سازی کو روکے، جس سے نہ صرف فصل تباہ ہو رہی ہے بلکہ ہماری زمین بھی ہے وہ بھی تباہ ہو رہی ہے اس جعلی کھاد اور ادویات کی وجہ سے۔ تو جب تک گورنمنٹ ترجیحات نہیں لے کے آئے گی گندم کے حوالے سے، اور وہ فصل جس پہ آپ ویلیو ایڈیشن کر کے اس کی ییلڈ پہلے تو اس کی ییلڈ حاصل کریں، پھر ویلیو ایڈیشن کریں اور اس کو آپ باہر بیچ کر ایکسپورٹ بھی کریں اور اپنا زر مبادلہ بھی حاصل کریں، جب تک یہ توجہ آپ کی انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کے اوپر فوکس نہیں ہوگی، میرے خیال میں ہم نہ یہ ییلڈ بڑھا سکتے اور نہ کسان خوشحال ہو سکتا ہے۔ بہت خوب علی وقار، آپ نے جس طرف توجہ دلوائی ہے کہ 50,000 جہاں FIRs ہوں گی پیسٹی سائیڈز کے فیک ڈیلرز کے خلاف اور اس طرح کی جال سازی جو کھلے عام ہو رہی ہوگی۔ یہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سدھیر چوئی صاحب، یہ زراعت پہ مختلف پروگرامز بھی کرتے ہیں۔ سدھیر صاحب یہ بتائیے کہ کیا کریں جی، آپ تو ماشاءاللہ سے بڑے آپ کا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے، یہ بتائیے کیا کریں کہ ہماری جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ کسی ریزنیبل حد تک آ جائے۔ ہم 173 کا ریکارڈ نہیں اچیو کر سکتے، نہ کریں کوئی، ہم ہندوستان کو بیٹ کر لیں، ہم کوئی 70-80 پہ چلے جائیں، کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ بھائی ویسا بہت شکریہ۔ 2-3 چیزیں اس میں جو کہ بڑی اہم ہیں اور ان پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا کیا ہے کہ ہم ملک جو ہیں، جیسے کہ میرے دوست بتا چکے ہیں کہ ہم زرعی ملک ہیں، ہماری 70% سے زائد آبادی دیہاتوں میں آباد ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری 70% سے زیادہ پارلیمنٹ بھی انہی کے اوپر مشتمل ہے۔ وہ MNA MPs بھی انہی کھیتوں سے، انہی کھلیانوں سے، انہی فیوڈلزم سے آئے ہیں۔ ہمارے ملک میں فیوڈلزم ایک افریت کی طرح ہے۔ انڈیا کی بات آپ کرتے ہیں، انڈیا میں فیوڈلزم کو بہت حد تک کم کر دیا گیا ہے یا ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا ابھی تک پاکستان کا ہاری جو ہے اس کو وہ سہولیات نہیں ملی جو کہ دنیا کے کسانوں کو میسر ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہالینڈ میں جو کسان ہے وہ اتنا اس کو فریڈم ہے، اتنی فریڈم ہے، اتنی گورنمنٹ کی سپورٹ ہے کہ ہالینڈ صرف پھولوں کو اگا کر آپ کے پورے ایکسپورٹ سے 10 گنا زیادہ والیوم میں زر مبادلہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن پاکستان جو ہے اپنی فوڈ سیکیورٹی جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے اوپر ہی توجہ نہیں دے رہا۔ ہالینڈ آپ کے صرف پھولوں کی جو ایکسپورٹ کر کے جو زر مبادلہ حاصل کرتا ہے وہ آپ کے ٹوٹل ایکسپورٹ والیوم سے 10 گنا زیادہ ہے۔ میں آپ کو کیٹیگریکلی کہہ رہا ہوں، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ناظرین، ہماری سینئر صحافی حضرات سے ہماری گفتگو جاری ہے، ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے فی ایکڑ پیداوار پہ۔ سدھیر چوئی صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ ہالینڈ ایک ایسا ملک ہے جو پھولوں کی پیداوار سے اتنا زیادہ زر مبادلہ کما لیتا ہے کہ ہم اپنی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اتنی کوشش نہیں کرتے۔ جی آپ جی اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کرتا چلوں، صرف چیز جو ہے،
چیز بنا کر ہالینڈ 200-250 سال سے چیز بنا رہا ہے, اور حالیہ ہی پچھلے 30 سال سے جو اس کے ایکسپورٹ والیوم ہے, آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ وہ کم و بیش $800 ارب ہے, اور چیز اتنا زیادہ وہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور یہ کوئی زیادہ نہیں ہے, پورے یورپ میں صرف ہوتا ہے, انگلینڈ میں ہوتا ہے, اور اس کی جو ایکسپورٹ کا والیوم ہے اس وقت $50 ارب سے زیادہ ہے. آپ کے پاکستان میں آج سے 3-4 سال پہلے $25 ارب کی ایکسپورٹ کر کے آپ بہت بڑا مارکا مار رہے تھے, لیکن آپ نے ان 3-4 سالوں میں ایگریکلچر کے اوپر کیا انویسٹ کیا؟ آپ ذرا غور فرمائیے گا. آپ نے صرف اور صرف چاول کی ایکسپورٹ پہ توجہ دی ہوئی ہے جو آپ کا پانی بہت زیادہ لیتا ہے. آپ نے چینی کی پہلے ایکسپورٹ کرتے تھے, پھر امپورٹ پہ آ گئے, پھر ایکسپورٹ کی, پھر امپورٹ پہ آ گئے, اور آج کل پھر آپ اس کی امپورٹ پہ لگے ہوئے ہیں. آپ وہ فصلوں کو زیادہ اس کے اوپر کوریج کرتے ہیں جو کہ پانی زیادہ لیتی ہیں, آپ کے ملک کے لیے وہ بہتر نہیں ہیں, اور آپ اسی چونکہ ایوانوں میں انہیں ایگریکلچر انڈسٹری سے وابستہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی کے اوپر ہی فوکس ہوتا ہے. ہونا تو فائدہ چاہیے نا جی ان کی موجودگی کا, اور 2.25 کروڑ ایکڑ جو ہے وہ ہم گندم کے لیے ایلوکیٹ ہم کرتے ہیں ہر سال, اور پروڈکشن آپ کے سامنے پروڈکشن بالکل. اور اس سال بھی آپ نے دیکھا کہ جیسا کہ ہم بڑے دعوے کر رہے تھے, بڑے نعرے مار رہے تھے کہ ہم نے سرپلس پروڈکشن لی ہے گندم کی, لیکن جب فیکٹ سامنے آئے تو ہم شارٹ فال میں ہیں. اب پروڈکشن کی تھوڑی سی توجہ کریں ہم, جیسا کہ پہلے زاہد عابد صاحب نے کہا کہ ہم جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم اڈاپٹ نہیں کرتے. جب وہ ٹیکنالوجی دنیا میں فرسودہ ہو جاتی ہے اس وقت ہم اس ٹیکنالوجی کو لیتے ہیں جب دنیا اس سے نکل رہی ہوتی ہے. اب آپ ہائیڈروپونک ٹیکنالوجی کا تھوڑا سا اب تقابلی جائزہ لیں. انڈیا کے اندر ہائیڈروپونک ٹیکنالوجی کے اندر اتنا وسیع کام ہو رہا ہے, کھیتوں کے اندر ہر پروڈکشن میں, سبزیاں کیا, پھل کیا, ویٹ کیا, اس میں چاول کیا, وہ ہر فیلڈ کے اندر اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں برائے ابھی تک اس کا شاید آغاز بھی نہیں ہوا, اور پاکستان میں ابھی تک اس کا آغاز نہیں ہوا. پاکستان میں صرف یوٹیوب تک قید ہے. ابھی لاہور میں 4 ایکڑ کے اوپر ایک پارٹی ہے جو کہ ہربنسپورہ کے قریب ہے, اس نے اپنے کھیت میں یہ لگایا ہے, اور وہ کسی کسان کو کسی بندے کو ادھر داخلہ نہیں ہونے دیتے. وجہ کیا ہے؟ ہم جو چیز حاصل کر لیتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور اس کے اوپر کام کرے. آپ ہائیڈروپونک ٹیکنالوجی کے ذریعے 65 دنوں کے اندر اپنی تیار فصل جو ہے وہ کاشت کر کے اس کی پروڈکشن حاصل کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی رسک کے اندر نہیں جاتے. گورنمنٹ اس کو پروموٹ نہیں کرتی, گورنمنٹ اس کو سبسڈائز نہیں کرتی, گورنمنٹ کسی کھیت کے اوپر ماڈل کے طور پر اس کی جو ہے وہ کاشت نہیں کرتی, جس کی وجہ سے کسانوں میں ایک جو کریشن کا جو جذبہ ہوتا ہے یا جو اس کو فالوئنگ کا جو ایک وہ پیرائے ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. ایگریکلچر ایکسٹینشن کا تو اتنا بڑا محکمہ ہے جی, اتنے ان کے لوگ ہیں, بہت سارے, ہر جگہ پہ امپلائیز ان کے موجود ہیں, اس کے باوجود بھی اگر کام نہیں ہو رہا تو کس نے کرنا ہے؟ یہ سب کتابوں میں ہے جی. آپ ڈی جی ایکسٹینشن کے علاوہ کون ہے؟ کوئی کام نہیں کرتا. اگر آپ نے منسٹر سے بات کرنی ہے آپ بات تو کر لیں, لیکن جب تجاویز دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فیڈرل سے ہوگا. انفارچونیٹلی آپ کے منسٹرز آتے ہیں جاتے ہیں, ان کو پتہ بھی ہوتا ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی ایگریکلچر سے ہوتا ہے, لیکن وہ ایگریکلچر کے لیے کام نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے فیوڈلزم. اگر کسان اٹھ کر اوپر آ جائے گا تو پھر ان منسٹروں کی ویلیو جو ہے وہ ان کی نظر میں کم ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کو فروغ نہیں دیتے, ہم ٹریڈیشنلی جو کام چل رہا ہوتا ہے اسی کے اوپر ہی چلتے رہتے ہیں. لاسٹ دنوں میں میلسی گیا, ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ پہلے ہمارے بہت زیادہ جو ہے وہ چنا ہوتا تھا, اس کے اوپر مکئی ہوتی تھی, پھر ہم کپاس کی طرف چلے گئے, اور آج کل ہم ہیں گنے کے اوپر. ہمارے یہاں پہ گنڈیری جو ہے وہ تیار ہوتی ہے, گنا ہم کاشت کرتے ہیں, گنڈیری تیار ہوتی ہے اور وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے. اور آج کل وہ اتنا فوکس ہے, ان کو بھول ہی گیا کہ ہم نے سارے علاقے کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اس کی وجہ سے اتنی اچھی اتنی زرخیز زمین ہے, اس کو ہم نے صرف ایک ہی فصل کے اوپر فوکس کر کے, اور ساری جو توجہ ہے جو باقی فصلوں کی سے ہم حاصل کر سکتے تھے وہ ہم نے اس کے اوپر اس کا جو ہے وہ سارا نقصان کر دیا. بہت شکریہ سدھیر چوہدری صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد محمود صاحب. امجد صاحب بتائیے, آپ ماشاءاللہ سے بڑے زیرک انسان بھی ہیں اور چیزوں کو آپ کا دیکھنے کا ایک خاص انداز بھی ہے. کیا رہنمائی کریں گے آپ کہ ہمارے ملک میں فی ایکڑ پیداوار بڑھ جائے؟ ہم صرف چاہتے ہیں صرف گندم کی بڑھ جائے, چلیں اور نہیں تو, تاکہ ہمارا جو غریب ہے اس کو روٹی تو کم قیمت پہ ملے. اصل میں اس میں جو بنیادی 2-3 ہی چیزیں آتی ہیں.
अच्छा जी, जिसमें से एक सबसे पहली चीज़ है, कभी भी कोई भी आपने फसल लेनी है तो उसकी पहली ज़रूरत है अच्छा बीज। आप हमारे गंदम का ही, चावल का, कपास का बता दीजिए पिछले 20 साल में कोई नया बीज आया है तो आप बता दीजिए। अब वो बीज जो है 20 साल 30 साल पहले जो तैयार हुआ है वो अपनी यूटिलिटी खो चुका है। बहुत खूब। तो अब दूसरी उसके बाद चीज़ आ जाती है उसके अंदर हुकूमत की रहनुमाई और मार्केटिंग। यहाँ पे टेक्निकल नो हो की वाकई बेशुमार कमी है जी, उसके अंदर या फिर हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है नहीं। आपका अभी भी ज़्यादातर गंदम जो है वो छटे के ज़रिए बीजी जाती है, उसमें कोई फासला उसका मतलब रखना कि कितनी अपना सेंटीमीटर के बाद दूसरा बीज आना चाहिए, वो हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं अभी तक। उसकी वजह से आपके यहाँ बीज का उगाव, उसकी जर्मिनेशन, एक तो बीज कमज़ोर है उसकी जर्मिनेशन कम होती है, फिर एक बीज ही कम, उसमें अगर अपना कहीं पे बीज इकट्ठे पड़े हुए हैं तो कहीं पे जो है वो 6 इंच के फासले पे दूसरा बीज पड़ा हुआ है, तो उसमें आपकी वो ऑटोमेटिकली आपकी पैदावार कम हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे यहाँ जो चीज़ जिस पे तवज्जो देने की है वो उसमें उसकी मार्केटिंग प्रॉपर है, गवर्नमेंट गाइड नहीं करती, उसकी क्रॉप जोनिंग नहीं करती किसी जगह पे। अब देखें एक इलाके में गंदम अच्छी होती है, वहाँ पे चंद इलाके हैं जो आपको 50 मन तक फी एकड़ पैदावार दे रहे हैं जी, लेकिन यही गंदम आपको ऐसे इलाकों में भी बीजी जा रही है, मसलन मिसाल ले लें खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में ले ली, वहाँ पे 10 मन भी नहीं दे रही लेकिन लोग बीज रहे हैं। आप लोगों को क्रॉप जोनिंग नहीं उसमें कर रहे, और सबको अगर सब्सिडी दे रहे हैं तो सबको आप दिए जा रहे हैं कि जो 10 मन ले रहा है फी एकड़ उसको भी आप उतनी सब्सिडी दे रहे हैं, जो 50 मन ले रहा है उसको भी उतनी सब्सिडी दे रहे हैं। कि अल्लाह के बंदो उनको सब्सिडी कोई कम अज़ कम उसके साथ महदूद कर दें कि जहाँ पे मिनिमम इतनी वो पैदावार दे रहा है सब्सिडी उसको मिलेगी, ताकि बाकी लोग गंदम को छोड़ के किसी और फसल की तरफ चले जाएं। क्रॉप जोनिंग की क्रॉप जोनिंग की जाए जी, आपने जो बात जैसे मैं की बात तो का किया था। एडिबल ऑयल्स पे की इंपोर्ट पे हम $8 बिलियन सालाना खर्च कर रहे हैं जी, दुरुस्त है। जबकि 6 बिलियन के लिए हम IMF का 3-3, 4-4 साल का जो प्रोग्राम है उसके लिए मिन्नतें करते फिरते हैं। जी जी, क्या करें कि हमारी तेलदार अजनास जो हैं उनकी पैदावार बढ़ जाए। इस वक्त जो एरिया है हमारा 2.25 करोड़ एकड़ जो हैं वो गंदम पे एलोकेट किया हुआ है हमने, और 10 लाख एकड़ सिर्फ हमने तेलदार अजनास पे। चूँकि दोनों का सोइंग सीज़न जो है वो एक है, तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की क्रॉप जोनिंग की। क्या करें कि हमारी तेलदार अजनास की पैदावार भी बढ़ जाए, एडिबल ऑयल की इंपोर्ट पे हमारा जो बिल है वो भी कम हो जाए। जी भाजपा साहब, उस पर बात यह है कि हमारे यहाँ फिर वही बात आ जाए कि हुकूमत ने गाइडलाइन देनी है इसके ऊपर। जी, उस पर एक चीज़ तो जो है कि देखें भीड़ चाल है। अगर हम आलू किसी साल हमारे यहाँ होता है इतना हो जाता है कि 10 रुपये किलो भी लेने को तैयार नहीं होता, दूसरा साल आता है लोग देखते हैं कि अच्छा जी इस साल जो है हमारे आलू की फसल अच्छी नहीं हुई, तो अगले साल वो सारे लगाना छोड़ देते हैं, तो उसके बाद पता चलता है आलू 100 रुपये किलो में भी नहीं मिल रहा। तकरीबन तमाम चीज़ों का यही सूरत हाल है ना। उसमें गवर्नमेंट ने क्रॉप जोनिंग के साथ गाइडलाइन देनी है। अच्छा, अगर किसी बंदे ने कोई तेल की लगा ली है, अपना जो है ना उसकी तेल देने वाले बीजों की कोई फसल लगा ली है, तो उनके पास मार्केट ही नहीं है। गवर्नमेंट ने 5,000 रुपया फी एकड़ तो उनको जो है सब्सिडी दे दी उसको ना सोइंग के टाइम पे जी दे दी। जी जी, ऑयल सीड के लगाने के लिए। लेकिन उसके बाद अब उन्होंने आगे से मार्केट कैसे करना है वो फसल उठाने वाला कोई ना उन्हें कोई गाइडेंस दी गई है, ना ही उसके आगे कोई वैल्यूडेशन की है, ऐसी कोई इंडस्ट्री मौजूद है। तो अब वो अगले साल जो है वो बंदा परेशान होता है। अगले साल वो गवर्नमेंट चाहे 5,000 की बजाय 10,000 भी सब्सिडी कर देगी तो वो उसे नहीं लगाएगा। आपने उसकी मार्केट क्रिएट करके देनी है। चूँकि हमारे ज़्यादातर यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं वो 5 एकड़ वाले लोग ज़्यादा हैं, उनके पास अपने वसाइल नहीं है, इतनी तालीम नहीं है, उन्हें खुद पता हो कि हमने ऑनलाइन कहीं मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने करीबी इलाके में कहीं कोई मार्केट मौजूद नहीं है, दूसरे शहरों में कहीं मौजूद है, कहीं भेज सकते हैं, दूसरे मुल्क में भेज सकते हैं, उन्हें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। या तो आप उन सबको इन्फॉर्मेशन के साथ उनको जो है इतनी पहुंचा दें, साथ उन्हें अपने फैसिलिटेट कर दें कि वो किस किस तरह से अपनी इजनास कहाँ कहाँ पे भेज सकते हैं और बेच सकते हैं, तो तब बात बनेगी। अदरवाइज़ फिर गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि वो खुद जैसे TCP के जरिए होता रहा है, कई फसलें उठाते रहे हैं, इस तरह से कि कोई NC हो हुकूमत की जो उनसे फसल उठा ले, उसकी मार्केटिंग कर ले, ताकि लोग ना ये जो 3-4 जो अपना क्रॉप्स के ऊपर हमारी तवज्जो है उससे लोगों की तवज्जो हटे। बहुत खूब अमजद साहब, आपने मार्केटिंग का बड़ा ही अहम पॉइंट जो है हाईलाइट किया है। किसान अगर तेलदार अजनास बेचारा लगा लेता है तो उसको कोई मार्केटिंग नहीं मिलती और वो आइंदा कई सालों के लिए कानों को हाथ लगाता है कि मैं दोबारा कभी नहीं ये इनकी सोइंग करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ महताब साहब।
اشرف صاحب کیا کریں, ہماری فی ایکڑ پیداوار جو ہے بالخصوص گندم جس کا سیزن ہے اور جس کو ہم نے امپورٹ کر کے غیر ملکی کسانوں کو بہت ساری رقم ہم نے بیچ کے ان سے گندم منگوائی ہے, پنجاب میں بیٹھے ہوئے سندھ کے پنجاب کے ہمارے پاس لہلہاتے جو کھیت ہیں وہ موجود ہوں اور ہم پیسہ باہر کے جا کے کسانوں کو دیں, کیا کوئی امپورٹ مافیا ہے, کیا ہماری مس مینجمنٹ ہے, کیا کریں ہم کہ صورتحال بہتر ہو سکے؟ بہت مہربانی باجوہ صاحب, آپ نے مجھے وقت دیا, لیکن وقت دیا آپ نے سب سے بعد میں, اور ساری باتیں جو کرنے والی تھی وہ تو ہو چکی. آپ کے پاس آپ بھی بہت سے آئیڈیاز ہیں, کرنی ہے نا پھر وہ جو بھی اس حوالے سے تجویز ہے وہ دینی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں جب سے 72 سال سے یہ ملک مارک وجود میں آیا ہے تو ایڈاکزم چل رہا ہے, ڈنگ ٹپاؤ پالیسی چل رہی ہے. جو بھی آتا ہے وہ یہ کہتا ہے چل یار میرے ذمہ یہ وزارت ملی ہے تو مجھے بھی کچھ اچھی اچھی باتیں کرنی ہے, آگے عملی طور پہ ہو یا نہ ہو. پچھلے 2 سال سے 2 وزیر یہاں پہ تبدیل ہوئے ہیں زراعت کے پنجاب میں, اس حوالے سے بات کروں تو پہلے جو وزیر تھے وہی پریس ریلیز وہی آ رہی تھیں, اب یہ جو وزیر آئے ہیں وہی پریس ریلیز اب بھی وہی آ رہی ہیں. ہاں جی وزیر اعظم کے ویژن بہت اچھا ہے جی, اس میں اتنی سبسڈی دے دی, ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے, بات وہی ہے جی کریں گے, لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ہم نے کیا کیا تھا جس کے نتیجے میں ہمیں اس کا رزلٹ ملا ہے. یہ کچھ نہیں کسی نے بھی آج تک بتایا, وہی سیم پریس ریلیز وہ دوبارہ جو ہے نا شروع کر دی ان کی, کیونکہ ان کے پاس ویژن نہیں ہے, نہ کام کرنے کا ان کا کوئی اتنا شوق ہے. وہ دفتر میں آنے کے جیسے آپ نے کہا جی ایکسٹینشن جو ہے اتنا بڑا محکمہ ہے زراعت کا, وہ دفتر میں حاضری لگانے کے تو وہ تنخواہ لیتے ہیں, تو اگر کوئی کام انہیں کرنا پڑے تو کہتے ہیں اس کے پیسے دیں آپ علیحدہ سے. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا نیشنلزم وہ نہیں ہے, ڈنگ ٹپاؤ قسم کی پالیسی ہے. آپ کے پاس ہزاروں قسم کی آپ دیکھتے ہیں بیج والی کمپنیاں جو بیج سپلائی کرتی ہیں فروخت کرتی ہیں, لیکن معیاری بیج کسی کے پاس نہیں ہے. کسان روز روتا ہے, ان کے نمائندے روز روتے ہیں, حکومت کو احتجاج کرتے ہیں ان کے سامنے جا کے کہ یار کوئی اچھا بیج دے دو, جعلی بیج سے جان چھڑا دو ہماری. کھادیں جو ایک بنیادی چیز ہے, دنیا اب اس سے نکل رہی ہے, وہ کچھ اور طرف جا رہی ہے ٹیکنالوجی کی طرف, لیکن ہم اسی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں. جیسے آپ نے کہا جی اتنی FIR ہو گئی تو پتہ چلا جی اتنی زیادہ تو وہ کس کی ہیں ساری, ان کے پیچھے کون لوگ ہیں. یہ مافیا جو ہے پچھلے 72 سال سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. شوگر مافیا, آٹا مافیا, گندم سے کیا لیں, اس کے علاوہ پیٹرول مافیا, جس طرف بھی آپ جائیں کسان کو ضرورت ہے اس وقت اس کی مدد کرنے کی, کیونکہ حالات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں. پورے خطے میں آپ چلے جائیں سب سے زیادہ مہنگی بجلی پاکستان میں ہے, پورے خطے کے حساب سے دیکھ لیں سب سے زیادہ مہنگا ڈالر پاکستان میں ہے. مجھے یہ بتائیں جب اتنا سب کچھ ہوگا تو پھر کسان بیچارہ کیا کرے گا؟ فرٹیلائز زمین, بہترین زمین پاکستان میں موجود ہے. زرعی ہم تو بدنام ہو رہے ہیں, ملک کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ملک زرعی ہے, ہم گنا چھوڑیں, ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مرچیں پیاز لہسن ادرک یہ سب باہر سے منگوا رہے ہیں. کہاں پہ ہیں بھائی؟ نام کیا ہے نا آپ, تو نام سے تو کام نہیں بنے گا نا, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. تو ہمارے جو حکمران ہیں جو آتے ہیں وہ صرف یہی لے کے آتے ہیں کہ وزیر اعظم کا ویژن عمران خان کا ویژن, وزیر اعظم کا ویژن نواز شریف کا ویژن, وزیر اعظم کا ویژن مشرف کا ویژن. بھائی اس میں ہے کیا؟ اشرف صاحب تو ہے لیکن کوئی چیز بھی ہے, کوئی نتیجہ ہے. ہمارا سایہ ملک ہے جس سے ہم روز لڑتے ہیں, ہم روز غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں, باقی سارے فیلڈ میں ہم بانٹتے ہیں, لیکن اس فیلڈ میں کبھی ہم نے غور کیا کہ جو ان کا پنجاب ہے اتنا سا پنجاب ہے, ہمارے پاس سب سے بڑا پنجاب اس حوالے سے دیکھا جائے, آبادی کے لحاظ سے, زمین کے لحاظ سے, اور اس میں جو 5 دریا ہیں اور باقی جو پانی کا سلسلہ ہے وہ بھی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کسان کو جو اینڈ ٹیل پہ وہ کام کر رہا ہے وہ سارا پانی چوری ہوتا ہے, پیچھے جتنے زورور لوگ ہوتے ہیں وہ پانی لے جاتے ہیں, وہ بیچارہ دیکھتا رہ جاتا ہے. اب یہ بات ہے کہ یہاں پہ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, یہاں پہ اچھا بیج دینے کی ضرورت ہے, یہاں ٹیکنالوجی لانے کی ضرورت ہے. یہی تو آپ سے پوچھنا ہے جی کہ دیکھیے نا, انفرادی طور پہ اگر کرکٹ کی بات ہو تو ہمارا انڈیویجول لوگ اپنی اپنی صلاحیتیں ابھار لیتے ہیں. اسی طرح جب کوئی اور مقابلہ کرنے کی بات ہو, کبڈی میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ اتنا بڑا بھارت ملک ہے, ان کو وہ شکست دے کے انہوں نے کپ جیت لیا. تو کیا کریں, کسان کو کس طرح موٹیویٹ کریں, اس کو کیا کہیں کہ بھائی یہ جو حکمران ہیں 72 سالوں سے, یہ جو محکمے ہیں یہ یوں کہ تو ہی رہیں گے. کیا کریں کہ آپ خود سے کچھ چیز کریں اور آپ کوئی رہنمائی آپ سے مل جائے, اس کو کوئی موٹیویشن مل جائے کہ چلیں وہ کبھی 22 سے 20 پہ آ جاتا ہے, کبھی 20 پہ 21 پہ آ جاتا ہے. تو کیا کریں کہ کچھ کم از کم 35-40 تک پہنچ جائے. کہ اس کی 20 اور 22 کے درمیان رہنے کی وجہ یہی ہے سب سے بڑی کہ اس کو جو پیداواری لاگت ہے وہ زیادہ ہے.
हुकूमत जो इतने पैसे अल्लाह तल्लों पे खर्च कर रही है, एक दूसरे को ख़रीदने पे, वोट तोड़ने पे, मुल्क की जो हमारी जो सूबाई हुकूमतें उनको तोड़ने पे इतने पैसे लगाते हैं, जोर लगता है पूरा। तो ये सारा जोर अगर किसी वक्त ज़राअत पे लगा दें, जो मुल्क है जिसका हमें इसका असल फ़ायदा होगा, तो यकीन करें मुझे इतना पता है कि अगर आप 1 एकड़ में 5 से 10 मन उसकी यील्ड बढ़ा दें, तो ना आपको IMF के पास जाना पड़ेगा, ना आपको आप बरतानिया के किसी इदारे के पास जाना पड़ेगा, ना आपको किसी और तरफ जाना, बल्कि आप कर्जा देने वाले मुल्कों में शामिल हो जाएंगे। सिर्फ इतना कर ले, आपके पास ज़मीन मौजूद है, किसान मौजूद है, मेहनत मौजूद है, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप चाहते हैं कि आप डंग टपाओ, यानी अपना जो तन्योर है वो पूरा कर दें, बल्ले बल्ले करवा जाएं, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन होता आखिर जब रिजल्ट आता है तो सिफर होता है। हम वहीं पे रहेंगे अगर यही पॉलिसियां रही, यही लोग रहे, इसी तरह विजन रहा, जाली विजन, जाली दुआएं, जाली बीज अगर रहा, तो हम इसी 22-23 पे रहेंगे, 24 पे नहीं जा सकेंगे, बल्कि हो सकता है 22 से हम 20 पे 18 पे आ गए। तो हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, और ये चीज़ देखने की हुक्मरानों की ज़रूरत है, जिन लोगों ने पॉलिसियाँ देने हैं, जिन लोगों ने ये जो जोर लगाते हैं कि हमारा एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, हम भी उसे पीछे लगे हुए हैं। किसान बेचारा पिस रहा है, उसको कोई नहीं उसकी सुनने वाला, महंगी बिजली उसको दे रहे हैं आप, महंगी खादें दे रहे हैं, सारी जो सब्सिडी है वो पता नहीं कौन ले जाता है, वो बिलों वाले ले जाते हैं जो खाद बनाते हैं, और वो किसान तक पहुँचती नहीं है। वो फिर वही महंगी बोरी खरीदता है, वो महंगी बिजली खरीदता है, महंगा बीज खरीदता है, उसके पास अगर एक ट्रैक्टर, तो उससे पता नहीं कितने वो काम ले रहा होता है। तो आप उसको सस्ती औलाद दें, आपके पास पैसे, आपने ऐलान किया कि इतनी सब्सिडी हमने ये औलाद देने के लिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया दिए भी हैं कि नहीं दिए। तो वो इस तरह ये 2 साल गुजर गए हैं, इसी तरह अगले 3 साल भी गुजर जाएंगे। अब आप और मैं और यही बैठ के हम लोगों को बिठा के यही बात कर रहे होते होंगे, और यही रोना रो रहे होंगे कि या अल्लाह किसी तरीके से कोई अच्छे लोग हैं, विजन अच्छा हो और हमारा किसान खुशहाल आ जाए, हम खुशहाल हो जाए, किसान खुशहाल होगा। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। नाजरीन, आपने सीनियर सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि अगर ज़राअत को प्रायोरिटी दे दें, अगर फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने का हम फैसला कर लें और चंद मन फ़ी एकड़ गंदम अगर उसका हमारे खेतों में इजाफा हो जाए एवरेज में, तो हमें ना किसी IMF के पास जाने की ज़रूरत है और ना किसी से कर्जा मांगने की ज़रूरत है, बल्कि हम कर्जा देने वाले मुल्कों में शामिल हो जाएंगे। इसी के साथ ही आज के डायलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।